نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا آج پارٹ 2 ہم پڑھیں گے۔ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم یہ سامنے سمندر میں کود جائیں گے، اور جہاں تک آپ کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اور جو ہے نا ہم لڑیں گے۔ تو ان کی بات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، یعنی جو لشکر آیا ہے کفار قریش کا، ان کے پانی پلانے والے ہیں، سکے پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، یعنی جو کمانڈو ایکشن کر کے ان کو پکڑ کے لے کر آئے تھے صحابہ، ان کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہم صحیح نہیں بتا رہے۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، جو قافلہ لے کر آ رہے تھے شام سے، اس کے آدمی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی۔ صحابہ نے ان کو صحیح مارا پیٹا کہ تم صحیح نہیں بتا رہے، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب ایک بندے کو آپ صحیح ٹکا کے ماریں گے، حالانکہ وہ بندہ صحیح بتا رہا تھا، تو آپ وہ غلط بتائے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے جی ہاں اسی کے آدمی ہیں جی، آپ جس کے لیے ہمیں کٹ رہے ہیں نا اسی کے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات پولیس پکڑ لیتی ہے غلط آدمی کو نا، تو وہ زیادہ چترول کرتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں نے چوری کی ہے۔ وہ کیا کرے مار سے بچنے کے لیے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم سفیان کے آدمی ہیں، اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں جو مکہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب آپ مجھے قریش کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ جو ٹیلہ ہے اس وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ یہ ہوتا ہے ذہانت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت ذہین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سے تعداد پوچھی، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اونٹ کتنے ذبح کریں؟ انہوں نے بتایا، آپ نے فٹافٹ 1 منٹ میں بتا دیا کتنے لوگ ہیں۔ ہاں بالکل۔ پھر آپ نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زماں بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے سب سے بڑے بڑے چودھری اور راجے اور مہاراجے جو بھی آپ بڑے یعنی عہدے دار جو ہیں، اہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئے ہیں۔
باران رحمت کا نزول، اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی، یعنی زیادہ زور سے برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے، یعنی اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اگر حضور پاک نے ویسے ایک جنگی چال کے طور پہ اس طرح کیا تو پھر ہم کو مشورہ دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات تھی۔ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے یعنی بند کر دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ جنگ میں یہ کرنا جائز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جنگ میں دشمن کا پانی بند کرنا جائز ہے، لیکن دشمن کا، کافر کا، کسی مسلمان کا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین کا پانی بند کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ ادھر دشمن تھا، ادھر مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چشمے کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن آگے بھی چشمے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صحابی جو ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ سب سے آخری چشمے تک پہنچ جائیں ہم، باقی جو پیچھے چشمے ہیں ساروں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ پانی تک نہ پہنچے، ان کو پانی نہ ملے دشمنوں کو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مرکز قیادت۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ بات ساری سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی دفعہ میں نے بتایا، سمجھ آ گئی، ان کا پتہ چل گیا نا؟ تو انہوں نے حضور پاک کی محبت میں انہوں نے کہا کہ حضور پاک آپ کے لیے علیحدہ سے ہم ایک سینٹر بنا دیتے ہیں، جیسے سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے نا کسی بھی جنگ میں، تو آپ کی حفاظت کے لیے علیحدہ سے سسٹم ہوگا، ہم جنگ کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر شکست ہو گئی تو آپ دیکھیں گے جب حالات ہوں تو آپ واپس چلے جائیے گا مدینے فوراً وہاں پہ، کیونکہ غزوہ بدر اچانک سے ہو گیا تھا، گئے تو یہ قافلے کو قابو کرنے تھے نا، تو ابھی سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے پہلے جاتے تھے، کوئی جنگ پراپر ہونی ہے کہ نہیں،
تو اس وجہ سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ پیچھے ابھی بہت لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ شکست ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے ختم ہو گئے ہیں، پیچھے مدینے میں ابھی بہت مسلمان ہیں جو آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی ساری بات؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا، یعنی پورے 10-12 صحابی جو ہیں انصاری جو ہیں وہ ان کی کنٹرول میں دے دیے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے حفاظت کریں۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ قرآن میں جس طرح آیا ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے، یعنی 12 تاریخ کو بھی اگر مدینے سے نکلے تھے تو 5 دن بعد غزوہ بدر کے مقام پہ پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، مدینے سے اتنا فاصلہ تھا، یہ تقریباً 150 کلومیٹر کا ہم نے بتایا تھا، تو 150 کلومیٹر اس وقت 5 دنوں میں سفر طے ہوتا تھا، جس طرح یعنی کہ گھوڑوں تو نہیں تھے، اونٹ تھے، اونٹوں پہ اتنی دیر میں پہنچتے ہیں۔ نقطہ صفر اور مارکے کا پہلا ایندھن، صفحہ نمبر 294۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، یعنی مسلمانوں کے حوض کا۔ مسلمانوں نے تو باقی سارا بند کر دیا تھا نا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے، دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی لڑائی ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، یعنی ایسی تلوار ماری کہ پاؤں یہاں سے کٹ کے گر گیا، پاؤں اتر گیا، علیحدہ ہو گیا، اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا، ادھر ہی مر گیا، حوض کے اندر ہی، یعنی وہ پہنچا تو انہوں نے ایسے ماری تو وہ اس میں گر گیا حوض میں۔ ہاں، مبارزت اس مارکے کا پہلا قتل تھا، اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں بھائی نکلو، کون ہے میرے مقابلے میں آپ کی فوج میں سے؟ وہ بھی نکلا ہے اکیلا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی اکیلا میرے مقابلے میں نکلے، اس کو کہتے ہیں دعوت مبارزت۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ قریشیوں کا جو بار بار ذکر آ رہا ہے نا، یہ قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ جو آئے ہوئے تھے جنگ کرنے، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔
قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کیا لینا، ہمارے کزن، ہمارے جو شہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں نا یہاں مدینے، ہم سے بھاگ کے مسلمان ہو گئے، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تم پتہ نہیں کون ہو، کوئی ٹھیک ہے جو بھی ہو، ہم آپ سے نہیں مقابلہ کرنا چاہ رہے، ہمارے برابر کے نکالو، ہم آپ کو اپنے برابر کے نہیں سمجھتے، یہ کہہ رہے تھے اصل میں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ اصل میں وہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ویسے تو ظاہر ہے اپنے ایک دوسرے کو سارے جانتے تھے، اپنا شہر تھا، وہی لوگ تھے، لیکن وہ خود پہنے ہوتے تھے بعض نے، ٹھیک ہے نا، اس طرح چہرہ چھپایا ہوتا تھا تو نہیں پتہ چلتا، اس لیے، ورنہ حضرت حمزہ کو کیوں نہیں جانتے تھے جس نے ابو جہل کے سر پہ اتنی زور سے کمان ماری تھی کہ اس کا خون نکالا تھا؟ تو وہ ویسے تو ایک دوسرے کو شکل سے تو جانتے تھے، لیکن بعض کا وہ ڈاٹے باندھے ہوتے ہیں یا خود پہنا ہوتا ہے لوہے کا، تو اس سے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے زیادہ عمر والے تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، یعنی جلدی مار لیا۔ جھٹ ویسے پنجابی کا لفظ ہے، انہوں نے اردو میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جلدی دونوں نے، حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے اپنے دشمنوں کو جو ان کے مقابلے میں فوراً ایک ہی بار میں دونوں نے ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے، آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا۔ ٹھیک ہے نا، جو حضرت عبیدہ کے مقابلے میں تھا، جس نے دونوں آپس میں جو انہوں نے زخمی کیا تھا، اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ پہلے شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، یعنی کافر اور مسلمان۔ عام ہجوم، اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ اب مسلمان یہ کر رہے ہیں، عام صحابہ کرام تو حضور پاک کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی، ترجمہ: اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ نے خوب گڑگڑانے کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑی الہا کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم چماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ
میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر فرشتے آنے شروع ہو گئے، فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، جھپکی مطلب ایک ہلکی سی جیسے نیند آتی ہے نا، ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے تھوڑی سی جھٹکا سا جیسے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، مطلب چہرے پگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پھینکا یعنی مٹی پھینکی تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ۔ جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، مطلب چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ پہنائیاں مطلب لمبائی چوڑائی۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ اب جنگ میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، یعنی جنگ میں کود پڑے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ با حکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ کیا منصوبہ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے شروع میں زیادہ زور نہیں لگانا، شروع میں ڈیفینسو رہنا ہے، یعنی شروع میں دفاع کرنا ہے۔ وہ زیادہ تیر چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آپ بس اپنا بچاؤ کرتے رہیں، زیادہ زور نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ جب ان کا زور ختم ہونے کے قریب پھر یک دم زور سے حملہ کرنا ہے آپ نے۔ اب ان کا جو زور ہو چکا تھا، یہ ایسے ہی جیسے دوڑ لگاتے ہیں نا، آپ کو کہا جائے کہ بلال کے ساتھ دوڑ لگائیں، ٹھیک ہے، اور دوڑ لگانی ہے مطلب یہاں سے بھاگتے ہوئے جانا ہے گلبرگ گرین، تو آپ جناب شروع میں بہت جوش سے دوڑ زور سے لگائیں اور یہ ابھی کراس بھی نہ کریں گلی تو ادھر ہی ٹھوس ہو جائیں اور مدے پڑ جائیں، اور یہ آرام آرام سے جاتا رہے، جب آپ نیچے ہو جائیں بالکل کہ بس ہو گیا اور یہ پھر زور لگا دے۔ تو اس طرح ہوا جنگ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یک دم زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو یہاں یہی بتایا، آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے پہلے ڈیفینسو رہنا ہے، یعنی دفاع کرنا ہے سکون کے ساتھ، اور پھر جب ان کا جوش ذرا نکل گیا نا، اب وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو پھر آپ نے حکم دیا کہ اب آپ فل زور کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دو. کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا، شباب پر کا مطلب ہوتا ہے پوری طاقت میں، تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفایا کن حملہ کیا. وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے. ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زیرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. یعنی مشرکین مکہ کا یہ جو جتھا ہے، یہ فوج ہے، یہ بھاگ جائے گی. اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی. یہ بڑی اہم ہے. چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ. مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا. لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا. اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، تیسرے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا. میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے. اسی طرح ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا. اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ انصاری نے کہا ہے اللہ کے رسول نہیں، میں نے قید کیا ہے، میں نے قید کیا. آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے. میدان سے ابلیس کا فرار. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا. لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا. مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے. اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا. یعنی یہ بندہ وہ نہیں تھا جو نظر آ رہا تھا، سراقہ بن مالک، ٹھیک ہے نا، وہ جو حضور پاک کے پیچھے آیا تھا جب ہجرت کر رہے تھے تو اس نے مطلب پہنچ گیا تھا جب اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا تھا، وہ شخص تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے تو حضور سے امان لے لی تھی، لیکن یہ شیطان جو ابلیس ہے وہ اس بندے کی شکل میں آیا ہوا تھا اس جنگ میں، اور جب پھر پکڑنے لگا تو وہ پھر بھاگ گیا اور پھر سمندر میں کود گیا، ٹھیک ہے. اور جس بندے نے اس کو پکڑا تھا وہ سمجھ رہا تھا یہ وہی بندہ ہے، لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ شیطان ہے. تو شیطان تو کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. شکست فاش. تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے. ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا. پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے کافروں کو، مشرکوں کو شکست ہو گئی.
اب ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا اس کا کیا بنا؟ ابو جہل کی اکڑ، لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، یعنی اپنی فوج کو تتر بتر ہونے سے بچانے کے لیے وہ اس کے آگے ڈٹ جائے، یعنی کہ ان کو نہ بہنے دے یا بھاگنے دے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہ ہونا چاہیے، یعنی سراقہ جو بھاگ گیا ہے، وہ عام لوگ تو اس کو سردار ہی سمجھ رہے تھے نا، تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ ہمت نہ ہارو، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ اب یہ ابو جہل لوگوں کو کہہ رہا ہے نا، تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، یہ جو 3 لوگ ان کے مارے گئے تھے اس کی کہہ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، اپنے بتوں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں، یعنی مسلمانوں کو رسیوں میں پکڑ لیں گے ہم۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ مسلمانوں کو قتل بھی نہ کریں، رسیوں میں پکڑ کے باندھے، پھر ان کو صحیح طرح مار مار کے نا سزا سکھائیں گے۔ لیکن اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ چل گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا، یعنی کچھ مشرکینوں کے ارد گرد تھے اور وہ سب کو لے کے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کے چاروں طرف انہوں نے تلواریں اور اس طرح جو نیزے جو ہے نا ایسے کیے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ جب ایک بندے کے ارد گرد تلواریں ایک لیے ہوں اور نیزے لیے ہوں تو اس تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 انصاری نوجوان جو ہے نا اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں، یعنی بالکل ینگ جس کو کہتے ہیں آپ، بالکل جیسے بلال ہے، جیسے شاہد فاروق ہے، جیسے عمار ہے، اس عمر کے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ تو بزرگ تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں نا بالکل کم عمر کے لڑکے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یار یہ جنگ کرنے آ گئے ہیں۔ یہاں انہوں نے تفصیل نہیں لکھی، لیکن اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے کہتے ہیں میں تھوڑا شرمندہ سا بھی ہوا کہ یار میں بچوں میں کھڑا ہوں اور یہ بچے سے ہیں اور یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یار یہ میں پتہ نہیں سیف بھی ہوں کہ نہیں۔ یہ نہیں ہوتا نا، بندہ جنگ میں بندہ چاہتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کو مضبوط لوگ ہوں تاکہ میری حفاظت بھی کریں نا، ادھر سے وہ حفاظت کرے گا، ادھر سے وہ حملہ روک لے گا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان سا ہوا، لیکن آگے سنیں، وہ ہماری طرح کے بچوں کے بچے تھوڑے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا۔ اب وہ اپنے ساتھی سے، یعنی دونوں، ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں کھڑا ہے، اور دوسرے ساتھی سے چھپا کے پوچھ رہا ہے آرام سے کان سے، چچا جان، یعنی چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نوجوان بالکل ینگ بچہ جو ہے، وہ لڑکا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ ابو جہل کون ہے، چچا یہ مجھے بتا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ یہ ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ نوجوانوں نے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں، یا میں مر جاؤں گا یا اس کو مار دوں گا، مجھے پتہ چلا حضور پاک کو گالی دیتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا
اتنے میں دوسرے لڑکے نے بھی مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ مطلب ظاہر ہے یہ انصاری لڑکے تھے، مدینے کے لڑکے تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ابو جہل حضور پاک کو مدینے میں مکے میں بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا گالیاں دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا ابو جہل کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور پاک تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نا، تو وہاں پہ تو سارے حضور پاک سے محبت کرتے تھے، تو وہاں کے جو لڑکے تھے جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا ہوا تھا، ابو جہل نہیں دیکھا ہوا تھا، تو سنا تھا کہ یہ حضور پاک کو بڑی گالیاں دیتا ہے اور بڑا تنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے اندر جذبہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا ابو جہل نظر آ گیا کہ لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے، یعنی بعض دوسری سیرت کی کتابوں میں جیسے شکار کے اوپر باز جیسے جھپٹتا ہے، باز کو کبھی دیکھا کسی شکار کے اوپر جھپٹتے، وہ اوپر سے ایسے تیزی کے ساتھ آتا ہے، ایسے وہ گئے اس کے پاس بڑی تیزی سے جیسے جنگی جہاز آتا ہے، ایسے پورے کمانڈو کی طرح۔ دونوں اپنی تلواریں لیے اس پر جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افراح ہے، یعنی دونوں کا نام معاذ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو معاذ بن عمر بن جموح تھے وہ تھوڑے بڑے تھے اور انہوں نے زیادہ ان کی مطلب تلوار پہ خون لگا تھا، تو اس کا سامان جس کو بندہ مارتا تھا سامان اس کو دیا جاتا تھا، تو ابو جہل کا سامان جو ہے پھر معاذ بن عمر بن جموح کو دیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔